الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس ماہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے ٹاپک پر کچھ گفتگو کی جائے۔ سو حکم کی تعمیل میں جو باتیں اس موضوع کے تعلق سے میرے ذہن میں ہیں، میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس ماہ کا نام ربیع الاول ہے، اور اسی ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ جس دن اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ دن پیر کا دن ہے۔ یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنا، مدح کرنا، آپ کی تعریف اور توصیف بیان کرنا جزو ایمان ہے۔ آپ سے محبت و عقیدت رکھنا عین ایمان ہے۔ شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور مدح میں تو باقاعدہ پوری نعت لکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ ان کی نعت کا ایک بند مجھے یاد آ رہا ہے، اسے دیکھیے کہ کتنی محبت اور عقیدت میں ڈوب کر کے انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ تجھ سے زیادہ حسین نہ صورت میں، نہ شکل میں، نہ اخلاق میں، نہ کردار میں، نہ سیرت میں کسی ماں نے جنا، اور آپ تو پیدائشی طور پر ہر عیب سے مبرہ تھے۔ گویا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ یہ دو اشعار حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت کے دو اشعار ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں ترجمے کے ذریعے کہ انہوں نے کتنی محبت اور عقیدت میں ڈوب کر کے یہ اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا، آپ کی مدح و ثنا کرنا، یہ عین ایمان ہے، اور محبت رکھنا، عقیدت رکھنا جزو ایمان ہے۔ لیکن یہاں ٹھہر کر ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ محبت اور عقیدت کا معیار کیا ہے؟ کیا محبت اور عقیدت کا وہ معیار چلے گا جو ہم خود بنا لیں؟ محبت اور عقیدت کی وہ کسوٹی چلے گی جسے ہم خود تیار کر لیں؟ اگر ایسی بات ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابو طالب کی محبت میں کیا کمی رہ گئی؟ انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ پھر بخاری شریف کی روایت میں ایسا کیوں ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے؟ یہ روایت بتاتی ہے کہ محبت کا وہی معیار قابل تسلیم ہوگا، عقیدت کی وہی کسوٹی قابل تسلیم ہوگی جسے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ محبت اور عقیدت کا معیار اگر کوئی دوسرا تیار کرتا ہے، بناتا ہے، تو وہ معیار قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا معیار خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقرر کیا ہے، یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار کیا مقرر کیا ہے؟ تو پہلے قرآن دیکھیے، اس کے بعد حدیث دیکھیے۔ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت اور نبی کی محبت کا معیار قائم کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے کہ محبت اور عقیدت کا معیار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے۔ جو جتنا زیادہ آپ کی پیروی کرے گا، جو جتنا زیادہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا، وہ اتنا ہی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا محب ہوگا۔ گویا کہ محبت رسول اور عقیدت رسول کا معیار اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقرر کیا ہے کہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلو۔ تم جتنا زیادہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلو گے، تم اتنے بڑے میرے نبی کے محب کہلاؤ گے، اور میری نگاہوں میں تم اتنے زیادہ محبوب ہوگے، اور میں تمہارا محبوب ہو جاؤں گا۔ یہ معیار اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے۔ اتباع رسول محبت اور عقیدت کا معیار ہے۔
اور خود نبی نے اپنی محبت اور عقیدت کا معیار کیا مقرر کیا ہے؟ ترمذی سے پوچھ لو، وہ یہ روایت لائے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس آدمی نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بات صاف ہے. من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور عقیدت کا معیار یہ بتایا ہے کہ میری سنت کو تم جتنا زیادہ محبوب رکھو گے تم اتنا زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوگے، اور تم جتنا زیادہ میری سنتوں سے دور ہوگے اتنا ہی زیادہ تم میری محبت سے دور ہو. نبی نے بتایا کہ میری سنت کو جتنی زیادہ مضبوطی سے پکڑو گے تم اتنی ہی زیادہ محبت شدید میرے سے تمہاری ہوگی. اس کے علاوہ جو بھی معیار آدمی بنائے گا وہ معیار غلط ہوگا، وہ معیار شرعی نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دو مشہور روایات آپ برابر سنتے ہیں، ان دونوں روایات کو ہم پڑھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس آدمی نے ہمارے معاملے میں کوئی نئی بات نکالی تو اس کی وہ بات مردود ہوگی، ناقابل قبول ہوگی. حافظ ابن رجب نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا، ہمارے امر میں جو کوئی نئی بات نکالے گا. یہاں امر سے مراد کیا ہے؟ حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ بعض حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من احدث فی دیننا، ہمارے دین کے اندر یعنی شریعت کے اندر امور دین میں کوئی نئی بات نکالے گا. لہذا حافظ ابن رجب نے امر کا مطلب متعین کر کے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہاں امر سے مراد امور دین ہے. اب یہ اعتراض بالکل لا یعنی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سواری کرتے تھے، تم سائیکل پر سواری کیوں کرتے ہو؟ سائیکل کی ایجاد تم نے کیوں کی؟ اس لیے کہ امرنا سے مراد فی امور الدین ہے. جب امرنا کا معنی متعین ہو گیا تو وہ ایسے تمام قسم کے اعتراضات لغو ٹھہریں گے، محمل ٹھہریں گے. خلاصہ یہ نکلا کہ جن جن اعمال کا تعلق شرع سے ہے ان کے اندر اگر کوئی آدمی نئی بات نکالتا ہے تو یہ نئی بات ناقابل تسلیم ہوگی شریعت کی نگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں، اور مردود ہوگی. اسی طرح عمل بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جو کام ہم نے نہیں کیا، جو کام نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، کیا مطلب؟ نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، تو ایسا ہر عمل مردود ہوگا، فہو رد، مردود ہوگا. ان اصولوں اور ضابطوں کے پیش نظر اب آئیے ہم عید میلاد النبی کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ترمذی میں ہے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سریے کا، ایک لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا کر کے روانہ کیا، اور جس دن روانہ ہونا تھا اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کی صبح کو مدینے سے نکل جائیں. جتنے بھی مسلمان اس سریے کے لیے منتخب کیے گئے تھے الصباح نکل گئے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. انہوں نے کہا آج جمعے کا دن ہے، جہاد میں جا رہا ہوں، زندگی وفا کرے نہ کرے، لوٹ سکوں یا نہ لوٹ سکوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں کم سے کم یہ جمعہ تو پڑھ لوں، ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں اور یہ سفر میرا آخری سفر ہو، اللہ سے جا ملوں، تو لاؤ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں جمعہ ادا کر لوں. رک گئے. نماز جمعہ جب ختم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب ان کے اوپر پڑی، کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ تم گئے نہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول سریہ جا چکا ہے. میں نے یہ سوچا اردت ان اصلی معک، میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھ لوں، ثم الحقہم، پھر جا کر کے ان سے مل لوں گا.
میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، لہذا میں نے آپ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن رواحہ، لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تو دنیا کے سارے خزانے خرچ کر دیتا تو تجھے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جو فضیلت تیرے ساتھیوں کو حاصل ہو چکی ہے، بالکل علی الصباح نکلنے کی وجہ سے۔ ذرا غور فرمائیے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور جمعہ کی نماز فرض ہے، اور مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب 1000 جمعہ کا ثواب ہے، مسلم ہے، حدیث پاک ہے۔ جمعہ کی نماز فرض، مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب 1000 جمعہ کا ثواب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ہو رہی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کے خزانے بھی اگر تو خرچ کر دیتا تو تجھے وہ ثواب، وہ فضیلت ملنے والی نہیں جو فضیلت تیرے ساتھیوں کو مل چکی ہے علی الصباح نکلنے کی وجہ سے۔ دیکھا آپ نے، نماز جمعہ فرض، مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب 1000 جمعہ کا ثواب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے۔ لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کی بات پر عمل نہیں کیا تم نے، تمام ثوابوں سے تم محروم رہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ترمذی کی روایت۔ اب اس حدیث کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اور آپ کے عمل کی اتباع کی کیا اہمیت ہے، کچھ کہنے کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ نقش قدم پر آپ کے جو جتنا چلے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ محبت کرنے والا۔ محبت کا معیار، عقیدت کی کسوٹی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ پیروی کی جائے اور آپ کی سنت سے زیادہ محبت کی جائے اور اسے دائرے عمل میں لایا جائے۔ ان تمام اصولوں اور ضابطوں کو سامنے رکھ کر کے اب آئیے عید میلاد النبی کے معاملے پر، موضوع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ابو داؤد میں ہے، میں سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وان انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال، وہ کہتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو مدینہ والے جس میں انصار بھی شامل تھے، یہودی لوگ بھی تھے، يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، ان 2 دنوں کے اندر وہ لوگ کھیلتے تھے، لہو لعب کرتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ 2 دن کیسے ہیں، یہ کھیل کود کرتے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ کرام نے کہا قالوا كنا نلعب في الجاہلیہ، ہم لوگ جاہلیت کے اندر ان 2 دنوں کے اندر کھیل کیا کرتے تھے، اور وہی رسم اب بھی چل رہی ہے، مدینہ والے ان 2 دنوں کے اندر کھیل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، آج اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر 2 دن دیے ہیں، عید الفطر و یوم الاضحیٰ، بقرعید کا دن اور عید الفطر کا دن۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 عید کے دن مقرر ہوئے ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر تیسری عید نکالتا ہے، عید میلاد النبی، بتائیے ان ضابطوں اور اصولوں کے پیش نظر یہ حرکت، اس حرکت کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے، اس لیے کہ محبت کا معیار تو بیان کیا جا چکا ہے۔ اب دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک نبوت کا 23 سال، آپ نے اس پورے دور کے اندر کبھی اپنی سالگرہ منانے کی اجازت دی؟ اجازت دیتے تو صحابہ کرام کیا کچھ نہیں کرتے اس دن، لیکن ان 23 سالوں کے اندر جشن میلاد النبی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ 23 سالہ دور مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، نبوت کا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین 4، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 4 کا دور خلافت 30 سال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت 23، کہیں جشن میلاد النبی کا پتہ نہیں چلتا۔ خلفائے راشدین یہ 4، ان کا دور خلافت 30 سال، مبنی پر صداقت دور ہے، کہیں پتہ نہیں چلتا عید میلاد النبی کا، جشن میلاد النبی کا۔ آگے بڑھو، صحابہ کرام کا دور ہے، ان 4 کے بعد صحابہ کرام کا دور 110 پر ختم ہو جاتا ہے، سن 110 ہجری پر صحابہ کرام ایک فرد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پورے دور کے اندر 110 کے اندر کسی بھی صحابی سے جشن میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آگے بڑھو، صحابہ کرام کے جو شاگردان ہیں، تابعین اعظام، ان کا دور مبارک 220 ہے، 110 کا ڈبل 220 ہے۔
یعنی سن 220 ہجری کے اندر کوئی تابعی زندہ نہیں رہتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے کہ صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے جشن میلاد النبی کی اجازت نہیں دی، نہ خود منایا۔ آگے بڑھو، اس کے بعد ائمہ کرام کا دور آتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے۔ چاروں ائمہ کو دیکھ لو، چاروں ائمہ کو دیکھ لو، تقریباً 240 پر سب ختم ہو جاتے ہیں، 240 پر ان کا دور بھی ختم ہو جاتا ہے ائمہ اعظام کا، لیکن ان سے بھی جشن میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت، دور نبوی 23 سال، خلفائے راشدین کا دور مبارک، دور خلافت 30 سال، صحابہ کرام کا 110، تابعین اعظام کا 220، ائمہ کرام کا 240، کسی ثبوت نہیں ملتا۔ اور خود پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر اس بدعت کا کہیں تذکرہ بھی نہیں ملتا ہے۔ کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ معلوم نہیں تھا؟ اگر یہ محبت کا کوئی طریقہ تھا، اظہار محبت کا کوئی انداز تھا، تو یہ انداز ضرور اختیار کیا جاتا، کوئی صحابی ضرور اختیار کرتا، کوئی تابعی ضرور اختیار کرتا، کوئی امام ضرور اختیار کرتا، خود پیرانے پیر ضرور اختیار کرتے۔ لیکن ان تمام سلف صالحین کی زندگیوں کے اندر اس بدعت کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اسے کیا کہیں گے؟ نئی ہی چیز تو کہیں گے۔ ارے حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں، تابعین اعظام کے زمانے میں نہیں، ائمہ کرام کے زمانے میں نہیں، پیرانے پیر کے زمانے میں بھی نہیں۔ من احدث فی امرنا کے دائرے میں یہ بات آ گئی کہ نہیں؟ اور جو چیز من احدث فی امرنا کے دائرے میں آ گئی تو رد مردود ہے، وہ خود بخود مردود ہو گئی یہ چیز اس کسوٹی پر آ کر کے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ بدعت شروع کہاں سے ہوئی؟ کس نے شروع کیا؟ جاننا چاہیے کہ اس بدعت قبیحہ کا موجد ابو سعید کوکبوری ہے۔ یہ اربل کا، جو کہ موصل کا ایک ایریا، اس کا نواب تھا، بادشاہ کہہ لو۔ ابو سعید کوکبوری نواب تھا، پیسہ بہت تھا، اس نے پیسوں کا غلط استعمال کیا، اسی نے اس بدعت قبیحہ کی ایجاد کی۔ اور اس بدعت کی ایجاد میں حصہ لینے والا اور اس بدعت کے شرع میں ہونے کا فتویٰ دینے والا ایک عالم ہے، اشاعت کرنے والا، رواج دینے والا، پیسے والا، فتویٰ دینے والا عالم۔ عبداللہ ابن مبارک نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دین کو بگاڑنے میں دو طبقوں کا بڑا زبردست ہاتھ رہا ہے، امیر لوگوں کا اور علماء کا، علماء سو کا، علماء سو کا، برے علماء کا اور برے عمرا کا۔ ان دونوں کا ہاتھ بدعتوں کے ایجاد میں اور اسلام کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا زبردست ہاتھ رہا ہے، برے عمرا اور برے علماء۔ اس نے ایجاد کیا، ابو سعید کوکبوری نے کس سن میں ایجاد کیا؟ 7ویں صدی ہجری کے شروع میں، سن اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو سن 604 ہے، سن 604 ہجری میں، 7ویں صدی ہجری کے بالکل شروع میں، وہی وہ 604 یہ بدعت ایجاد ہوئی، ابو سعید کوکبوری نے ایجاد کی۔ اور اس بدعت کے بارے میں فتویٰ دینے والا عالم، اس کا نام ابو الخطاب عمر ہے، جو ابن دہیہ کلبی کے نام سے مشہور ہے۔ ابن دہیہ کلبی کہتے تھے اس کو، اسی لقب سے وہ مشہور ہے، ابن دہیہ کلبی۔ ابو الخطاب اس کی کنیت ہے اور عمر نام ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الٹا گیا، وہ تو بدعت کے سخت مخالف تھے، بدعت کا موجد۔ اس نے فتویٰ دیا اس بدعت کے بارے میں اور اس نے اس کو آگے بڑھایا۔ یہ کرتا کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے، یہ تقریباً 20 بڑے بڑے لکڑی کے قبے بنواتا تھا اور ہر قبے کے 5 طبقے کرتا تھا۔ لکڑی کے بڑے بڑے 20 قبے انتہائی عالی شان بنواتا اور ہر قبے کو 5 طبقوں میں ڈیوائیڈ کرتا اور ہر طبقے کے اندر بھاڑوں کو، مسخروں کو، گانے والوں کو، ناچنے والوں کو بٹھاتا، اور پھر جب 2 روز رہ جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں، تو تمام گانے اور ناچنے والوں کو ان طبقات میں بٹھا دیتا اور ناچ گانا شروع ہو جاتا۔ اور خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ایسا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا کہ خدا کی پناہ، گائیں ذبح کی جاتی، بکرے ذبح کیے جاتے، مرغے ذبح کیے جاتے، اور یہ اسلام کے دشمن پوری فیاضی کے ساتھ اسلام کا بیڑا غرق کرتے۔ یہ بدعت وہاں سے شروع ہوئی اور اس بدعت کے ایجاد کا یہ پس منظر ہے۔ یہ آدمی کیسا تھا؟ یہ عالم جس نے فتویٰ دیا، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے، ابن نجار کا قول پیش کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ عید میلاد النبی کی بدعت ایجاد کرنے والا ابو الخطاب عمر المعروف
बे इब्न दहिया कल्बी, इब्न नज्जार ने कहा, قال ابن النجار رأيت الناس مجتمعين على كذبه وضعفه. لسان المیزان میں یہ بات موجود ہے، حافظ ابن حجر کی مشہور کتاب ہے لسان المیزان، اس کے اندر ابن حجر نے ابن نجار کا قول نقل کیا ہے. کہا ابن نجار نے کہ میں نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ اس بدماش کے جھوٹ اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق کر رہے ہیں. تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس آدمی کے ضعیف ہونے پر، اور تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس آدمی کے جھوٹے ہونے پر. اب جو آدمی اس بدعت کے اوپر عمل کرے، گویا کہ ایک جھوٹے آدمی اور ایک ضعیف آدمی کے عمل کے اوپر چل رہا ہے، اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے. اور حافظ ابن حجر نے تو لسان المیزان کے اندر ایک اور بات لکھی ہے کہ یہی نہیں کہ وہ انتہائی جھوٹا تھا، یہی نہیں کہ وہ انتہائی ضعیف تھا، بلکہ کانا کثیر الوقیۃ فی الائمہ وفی السلف. ارے یہ سلف صالحین اور تمام ائمہ اعظام کی شان میں گستاخی کرتا تھا. بولو کہاں ہے امام احمد بن حنبل کے ماننے والے؟ کہاں ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ پڑھنے والے؟ اور کہاں ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے؟ ذرا دیکھیں کہ عید میلاد النبی کے بارے میں فتویٰ دینے والا، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کیا لکھا ہے کہ یہ ائمہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، سلف صالحین کو برا بھلا کہتا تھا. اور دین کے بارے میں اس کا کیا حال تھا؟ کانا قلیل النظر فی امور الدین. دین کے معاملے میں تو انتہائی کم نظر تھا. یہ دین کے بارے میں اس کی معلومات صفر کے درجے میں تھی. اب جس کی معلومات دین کے بارے میں بالکل صفر ہو، وہ آدمی ایسے الٹے سلٹے فتوے نہیں دے گا تو کس طریقے کے فتوے دے گا؟ اور ایسے آدمی کے فتوے کے اوپر دھڑلے کے ساتھ عمل ہو رہا ہے. یہ ہے اس بدعت کی تاریخ. اور بدعت کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں ڈرایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس قدر احتراز کرتے تھے دین میں نئی بات کی ایجاد کرنے سے، کس قدر خوف کھاتے تھے. یہاں تک کہ کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو لرزتے ہوئے بیان کرتا تھا، اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہتا تھا کہ ایسا ہی تھا یا اس طریقے سے. حدیث بیان کرنے میں اس قدر احتیاط کہ کہیں ایسا لفظ منہ سے نہ نکل جائے کہ وہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. خلاصہ یہ کہ یہ بدعت بہت بعد میں شریعت کے نام پر مسلمانوں کے درمیان گھسی. تمام ادوار صالحہ کے اندر اس بدعت کا کہیں پتہ نہیں ہے. اور دیکھو عجیب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، اور تاریخ پیدائش اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. طبری وغیرہ نے تو کہا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے، لیکن صاحب رحمت للعالمین اور مولانا شبلی نعمانی وغیرہ نے تو کہا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یوم میلاد آپ کا 9 ربیع الاول ہے. گویا کہ اگر 9 ربیع الاول مان لیا جائے تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی. ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، خوشی منائیے بفرض محال، لیکن بات تو یہ ہے، صحیح تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد 9 ربیع الاول کو، بعض لوگوں کے یہاں 12 کو، صحیح ہے کہ 9، لیکن تاریخ وفات کے اندر کسی کے. ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، خوشی منائیے بفرض محال، لیکن بات تو یہ ہے، صحیح تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد 9 ربیع الاول کو، بعض لوگوں کے یہاں 12 کو، صحیح ہے کہ 9، لیکن تاریخ وفات کے اندر کسی کا اختلاف نہیں. 12 ربیع الاول مسلم سن 11 ہجری. تاریخ پیدائش میں اختلاف، لیکن تاریخ وفات کے اندر کوئی اختلاف نہیں. 12 ربیع الاول سن 11 ہجری. اب بتائیے یہ تاریخ وفات اگر 12 ربیع الاول ہے تو اس دن کے اندر خوشی منانا کیسا ہے؟ عقل و فطرت کا مشاہدہ ہے، گواہی ہے کہ جس دن خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائے تو غلبہ غم کو ہوتا ہے. یہ طے ہو جائے کہ فلاں تاریخ کو فلاں لڑکے کا نکاح ہونے والا ہے، اور اسی دن کسی آدمی کے گھر میں میت ہو جائے تو خوشی کے اس موقع کو ٹال دیا جاتا ہے. خوشی کا دن اور غم کا دن دونوں اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو غلبہ غم کو ہوتا ہے. اب بتاؤ 12 ربیع الاول کو اگر آپ کی تاریخ وفات بھی تسلیم کر لی جائے اور تاریخ میلاد بھی، تو اس دن تو غم اور خوشی دونوں کے دونوں جمع ہو گئے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ غم کو غلبہ دینا چاہیے، اس لیے کہ عقل و فطرت کی گواہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائیں تو غلبہ غم کو دیا جائے. اس دن کیا کرنا چاہیے؟ یہ ادھم بازی نہیں، یہ جشن نہیں، یہ عید نہیں، بلکہ اس دن تو روزے رکھنا چاہیے. مسلم شریف کی مشہور روایت ہے، حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ، کہ یہ وہی دن ہے جس کے اندر میری ولادت ہوئی ہے اور یہ وہی دن ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے۔ گویا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو اس دن تو خوشی کا انداز بتایا گیا کہ اس دن روزے رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن روزے رکھو اس لیے کہ میری اسی دن پیدائش ہوئی ہے۔ پھر ادھم بازی کا اور ان تمام خرافات کا کیا مقام رہ جاتا ہے، کیا رتبہ رہ جاتا ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں ذہن میں تھیں اس موضوع کے تعلق سے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی بات جو تھی وہ میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کر دی ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تھوڑی بہت باتیں زیادہ آپ کو معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک بنیاد کا تعلق ہے بنیادی بات میں نے اس دن کے تعلق سے پیش کر دی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس دن جشن نہ منایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔